حتمی قدم کیوں نہیں اٹھا دیتے؟ مثلا IMF نے تو ہمیں یہ مجبور نہیں کیا کہ ادھر ہی ٹیکس لگاؤ، وہ تو ہماری آمدنی میں اضافہ چاہتے ہیں۔ یہ جن لوگوں نے IPPs میں کروڑوں اربوں کربوں کمائے، جن لوگوں نے پچھلے سالوں میں اس ملک کے اندر وہ کھرپتی بن گئے ہیں، ان طبقات پہ ایک اسپیشل ٹیکس لگا کے آپ کی تو اس طرح مجبوریاں نہیں ہیں نا باقی سیاسی جماعتوں کی طرح کہ ان کی پارٹیوں کے اندر بھی مافیاز بیٹھے ہوتے ہیں۔ آپ کو تو ایک پروفیشنل کی کابینہ بھی ملی ہوئی ہے کہ ان طبقات پر ٹیکس لگا کے یہ غریبوں کے حصے کی ادائیگی ادھر سے کی جائے۔ دراصل ہم ان تمام آپشنز کو ایکسرسائز کر رہے ہیں، جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم بار بار اسی حوالے سے، جس میں FPR کا رول ہے، FPR کون سے ایریے میں ٹیکس کر سکتا ہے، صرف IPPs ہی نہیں ہیں اور باقی سیکٹرز ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ کیا ہم لائرز کو جس طرح کی ان کی ارننگز ہیں ان کو ٹیکس کر پا رہے ہیں، کیا ہم ڈاکٹرز کو ٹیکس کر پا رہے ہیں، کیا ہم میڈیا آؤٹلیٹس کو ٹیکس کر پا رہے ہیں، کیا ہم ایگری سیکٹر کو ٹیکس کر پا رہے ہیں، بہت سارے IT سیکٹر کو ٹیکس کر پا رہے ہیں، دوسرے بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ ہماری ایبیلٹی ٹو ٹیکس از ویری پور۔ وہ ہم آپ کے گوش گزار میں ناظرین کی رکھ رہا ہوں کہ اس کے لیے بھی تھوڑا سا وقت درکار ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے اس میں دقت ہوگی، آہستہ آہستہ ہوگی، لیکن یہ یقین میں دلاتا چلوں کہ ہمارے ہاں ایک لفظ ہے ایمپتھی یا ہمدردی، یہ دونوں موجود ہیں۔ ہماری نیت درست ہے اور ہماری کوشش ہے، جتنی نکتہ چینی ہم پہ ہو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن وہ کنسٹرکٹیو ہو، وہ اس حوالے سے ہو کہ ہم مجموعی طور پہ پاکستان کے معاشرتی اور سیاسی ڈھانچے کو کیسے درست کر سکتے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کی تو سیاسی مجبوریاں ہوتی ہے، لیکن اس سیاسی حکومت نے آپ کو کچھ مالی لحاظ سے اختیارات بھی دے دیے ہیں، آپ کی تو اس طرح نہیں ہے۔ یہ جو سفید ہاتھی ہیں، ہمارا PIA ہے، ریلوے ہے، یہ اس طرح کے ادارے، ان کو نیلام کر کے وہ اس طرح کے مدات میں خرچے پورے کیوں نہیں کر لیتے؟ دیکھیں، یہ ویسے تو ظاہر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک جملہ ہے کہ ان سب کو نیلام کر کے ہم کیوں اس طرف ڈائیورٹ نہیں کر دیتے ہیں اپنا جو فنڈز ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہمارا ایک بیوروکریٹک چینل ہے، پروسیجرز ہیں، اسی آئین نے آپ کو پروسیجرل ارینجمنٹ دی ہوئی ہے۔ اگر میں بفرض مال پرائیویٹائزیشن بھی کرنا چاہتا ہوں، کسی بھی ادارے کی کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے ایک عمل سے گزرنا پڑ گیا۔ میں ایک مغلیہ انداز میں صبح یہ اعلان نہیں کر سکتا ہوں کہ کل شام تک مجھے PIA کی جو پرائیویٹائزیشن ہے وہ درکار ہے، اور ایک شاہی اعلان ہوگا اور اس اعلان کے نتیجے میں جو سوموار کی صبح ہے وہاں پہ PIA کی پرائیویٹائزیشن میرے پاس پلیٹ میں پڑی ہوگی، یا مثال کے طور پہ میں ریلویز کے لیے کہہ دوں، یا میں یہ جو ڈسکوز ہیں، لیکن کوشش کر رہے ہیں، کوشش کر نہیں رہے ہیں، یہ ایجنڈا پر ہیں، اور اس ایجنڈا کے تحت ہم کوئی 50 سے 60% جو کام ہے، کچھ ماضی کی حکومتوں نے اس سلسلے میں کیا ہوا ہے، ان کو بھی ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے اور ہم دے رہے ہیں، اور 5-10% ان چند دنوں میں ہم نے اس ایجنڈے کو آگے بڑھایا۔ تو PM صاحب، اس میں کیا رکاوٹ ہے کہ شاپنگ مالز اور دکانیں وہ مغرب کے ساتھ بند کروائی جائیں؟ اس میں صرف اور صرف ایک رکاوٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ صوبوں کے ساتھ ہم نے یکجا ہو کر ایک فیصلہ کرنا ہے، اور بہت جلد جو انرجی کنزرویشن کے حوالے سے آپ کو امپلیمنٹیشن نظر آئے گی۔ یہ میری اپیل ہے پوری قوم سے کہ دیکھیں، ولیمہ ہم کر رہے ہیں، کیا یہ اس میں علماء حق سے بھی میری درخواست ہوگی کہ یہ جو عشاء کے بعد شریعت کیا تجویز کرتی ہے، کیا انکریج کرتی ہے کہ بعد از عشاء آپ اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ کے جائیں، یا بازاروں میں ایک ایسی شریعت بھی جلدی سونے اور جلدی اٹھنے کا کہتی ہے، اور امریکہ، یورپ، ساری ترقی یافتہ دنیا نے بھی ہمیں جو ترقی یافتہ دنیا ہے اس کا ماڈل بھی وہی ہے، اور جو شریعت ہے وہ بھی آپ کو یہی ترغیب دیتی ہے، لیکن ہم نے بحیثیت قوم دونوں سے انکار کیا ہوا ہے۔ نہ ہمیں وہ جو سکسیسفل میٹیریلسٹک ماڈل ہے
اس میں کوئی ترغیب نظر آتی ہے، نہ ہمیں جو یہ روحانی ماڈل ہے اس میں کوئی ترغیب نظر تو آپ کی حکومت یہ کرنا چاہتی ہے اور کب تک متوقع ہے؟ ہم کرنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کو امپلیمنٹیشن پلان، آپ کو ایگزیکیوشن پلان نظر آئے گا اس میں. ٹھیک.